جو سرکاری اکانومی ہے ہاں جی اس کا بہت برا حال ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی گورنمنٹ کا بہت کمزور ہو گئی، بہت کمزور. صحیح کہا. کوئی اسلام آباد جانے کو، پی ایم ہاؤس میں جانے کو خوشی سے راضی نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمت دے شہباز صاحب کو اور ان کی ٹیم کو. ہیں ویسے وہ با ہمت ہیں، ویسے میرا خیال ہے وہ آنکھیں بند کر کے نا چھلانگ لگانے والوں میں اس میں کوئی یہ اچھی چیز ہے. ویسے جی قوم کو ایسے لوگ چاہیے. قوم سے ریکوری ایسا بندہ ہی کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ ان کو ساتھ جو ساتھی ملے، چیف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب، ان کو وہ بھی بڑے کمیٹڈ ہیں. ان کی اور ان کی ٹیم کو بھی سلوٹ. انہوں نے جو باوجود اتنے ٹرمینڈس پراپیگنڈے کے، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سپانسر، انڈیا، رائے ایجنسیز اور دیگر ہر جگہ سے، جب فوج کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے سینئر افسران کو ٹارگٹ کیا گیا، چیف کو ٹارگٹ ذاتی طور پہ کیا گیا، کیونکہ ناقابل برداشت تھا. مگر یہ فوج ہی ہے جس سے پاکستان بچ رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں قدرتی وسائل پہ فوکس کرتے ہوئے اس کی ہسٹری بڑی داغدار ہے. میں ایس آئی ایف سی کو، وفاقی گورنمنٹ کو اور میرے تمام دوست جو اس وقت اس کانفرنس میں ایم او یو اور ایگریمنٹس کرنے جا رہے ہیں، جی اگر تو آپ لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور گنجائش ہے تو میری باتوں کو نوٹ کر لیجئے، مد نظر رکھیے گا. یہ قومی مفاد کی باتیں ہیں، یہ ہماری اگلی نسلوں کی باتیں ہیں، یہ احتیاط کی باتیں ہیں، یہ اپنے قدرتی وسائل کو بچانے کی باتیں ہیں. ان کی ٹھیک ویلیو ایڈیشن کر کے، ان کی مانیٹرنگ کر کے، ان کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں خود اپنا حصہ بیچنے کی باتیں ہیں. یہ آنکھیں بند کر کے ملک کو بیچنے والی اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرے گا تو یہ بڑا ہی ڈارک شیڈ ہسٹری کا چیپٹر ہوگا، کوئی معاف نہیں کرے گا. جو پہلے ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں، جی سینڈک ہے بے شک، گوادر ہے بے شک، یا خان صاحب نے کیا یا ان سے کروایا گیا. آج کچھ ڈیٹیلز مجھے لوگوں نے کہی ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں بڑے آزاد ہیں، بڑے آزاد منشی ہیں، کوئی کسی کے کہنے پہ کام ہی نہیں کرتے. سر بس چھوڑ دیں آپ، بہتر ہے کہ کون پیچھے اصل بینیفیشری کون تھا. یہ تو میرے دوستوں کو، ایجنسیز کو، سب کو پتہ ہوگا. نیشنل ٹی وی پہ میرا کہنا مناسب نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور رجسٹر کرتا جاؤں کہ بیرک گولڈ کی ڈیل، بیرک گولڈ کا ایگریمنٹ فیئر نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. فیئر نہیں ہے نا. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے صاحب، جس طرح انہوں نے آئی پی پیز کا کچھ معاملات ری نیگوشیٹ کیے ہیں اور شہباز نظر آ رہے ہیں کمیٹیڈ، کر سکتے ہیں اس میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. بڑا مشکل ہے، یعنی وہ مشکل بڑا مشکل ہے. انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے کلوزز ڈال دیے، ایسے باندھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور اس روٹ سے آپ کو ڈریگ کر کے لے کے گئے ہیں. پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سپریم کورٹ، انہوں نے کوئی خانہ آپ کا چھوڑا نہیں ہے. یعنی انہوں نے سب گھر بند کر دیے، سپریم کورٹ نے ڈیٹ رکھی ہوئی تھی کہ 15 دسمبر تک نہ ہوا تو آپ کو 9 بلین دینے. مطلب ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ بلیک میل ہو رہے ہیں. مگر ہم ہوئے ہم اپنی زمین، اپنی معدنیات دے رہے ہیں اور ساتھ جرمانے کرا رہے ہیں. معدنیات دے رہے ہیں، ساتھ ہم 1 بلین کے لگ بھگ ڈالر دے رہے ہیں خود اپنی چیز کو. یعنی دے وہ ہماری چیز کا. سر بہت ساری سیریس فلاز ہیں اس میں. میں ابھی ساری اس ڈاکٹر صاحب ایک سوال آتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں نااہلی ہے یا بددیانتی ہے؟ سر بڑے سیانے لوگ ہیں. میرا تجربہ، میرے یعنی بال جیسے یہ لوگ حکومتوں میں اس چیز کی اہلیت نہیں رکھتے. بڑی ہی فیکٹس اینڈ فگر کو جب تک تحقیق نہ کر لوں میں منہ سے الزام تراشی میرا لیول نہیں ہے. یہ منہ سے بات نہیں میں نکال. جی سر، میں نے جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں بڑے سیانے لوگ ہیں، لیکن نااہلی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا آپ دوسری طرف آپ زیادہ اشارہ کر رہے ہیں جناب. سر گزارش یہ ہے کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنے قدرتی وسائل کے گلوبل ایگریمنٹس کو، جی یہ آپ نے صحیح کہا، گلوبل ایگریمنٹ کو، تو وہ کوئی سیکشن افسر، کوئی گریڈ 18 19 20 والا معاملہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو معاملہ کہیں اور بیٹھتا ہے، کہیں پردے کو پیچھے طے ہوتا ہے، کہیں اور پولیٹیکل اسٹریٹجیکل کمپلشن ہوتی ہیں، کہیں آپ کو
دباؤ ہوتے ہیں, کہیں آپ کو نیڈ اینڈ گریڈ سے کیش کیا جاتا ہے. یہ تو کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس لیول پہ مختلف ملکوں کے قدرتی وسائل سے پچھلے کئی دہائیوں سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ ان کی ہسٹری تو دیکھیے نا. یہ پاکستان پہلا ملک تو نہیں ہے. آپ تو خوش قسمت ہے کہ آج تک آپ کے بچ گئے ہیں کچھ, کہ جس سے آپ کے قرضے ادا ہو جائیں گے یا آپ سینہ تان سکیں گے اگر آپ دیانتداری سے اور دلیری سے اس کو ڈیل کر سکیں. اور اگر شہباز شریف صاحب ہیلپ لیس تو نہیں ہے. سر میں عرض کرتا ہوں, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. مجھے اجازت دیجیے. جو شہباز صاحب اور جو اس وقت چیف آرمی سٹاف اور ان کی ٹیمیں کر رہی ہیں, میں ان کو سلوٹ کیا سر. مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہیں, کتنی کوورٹ اور اوورٹ قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ ان کو عبور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جو کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ رہے کہ شہباز صاحب بہت ایک سیریس میگا ایفرٹ آرمی چیف کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, مگر پھر بھی اس قسم کی سیریس شارٹ کمنگ ہے جو پتہ نہیں ان کے نالج میں ہے کہ نہیں ہے. ان سے ان کو بتائی گئی ہے ساری بات. آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ تھوڑا بتائیں. سر میں عرض کرتا ہوں. ہاں جی, میں عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ کوئی رہنمائی کر دیں. ہم شہباز شریف صاحب کو ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ان چیزوں کو شہباز صاحب کا اور آرمی وہ کھنگالیں, ان کو دیکھیں. آرمی چیف کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں پچھلے 6 مہینے سال سے ایک بات بلند آواز سے کہتا رہا ہوں کہ را مٹیریل نہ بیچو, را مٹیریل ایکسپورٹ نہ ہونے دو, ویلیو ایڈیشن کرو. یہ دنیا ساری کرتی ہے. یہ ویسے اب دنیا سب اسی طرز پہ چل رہی ہے. سر کل کی سٹیٹمنٹ ہے شہباز صاحب کی, اس سے پہلے نہیں چل رہی. اس سے پہلے ہم نے را مٹیریل لوگوں کو دیا, آنکھیں بند کر کے دیا, اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ دیا. را مٹیریل بیچنا ملک سے غداری ہے. کیوں بیچے؟ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. سر یہ کون آپ یورینیم نکال سکتے ہیں تو آپ کاپر اور گولڈ اور مولبڈیم کی کان کو ہینڈل نہیں. کیا باتیں کرتے ہیں, کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اتنے پاگل تو نہیں ہے پاکستانی, انٹیلیجنٹ ہے, پڑھے لکھے ہیں, گوگل کرتے پتہ لگ جاتا مشینری کیا چاہیے, کیا ہو رہا ہے, کیا سب کچھ. ابھی دنیا بہت آگے, ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو ساری ہسٹری نکال کے لے آتے ہیں. بہرحال تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے. کل سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے اس کانفرنس میں کہ را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا. یہ انہوں نے ایک طرح بار لگا دی. سر انہوں نے وہ بار اور بین تو تب لگے گا جب نوٹیفیکیشن آئے گا, اور اس نوٹیفیکیشن میں میکانزم دیا ہوگا کہ آپ را مٹیریل کی سمگلنگ کو اور را مٹیریل کی سیل کو اور را مٹیریل کی ڈیل کرنے کو کیسے بند کریں. یعنی یہ اعلان تو ہو گیا, اب ایک میکانزم بنائی جائے. زبانی اعلان ہوا ہے, اس اعلان کی کوئی, لیکن عام طور پہ وہ اعلان جب کرتے ہیں تو ہی مینز بزنس. سر وہ تھوڑا سا یہ ہے, یہ ٹھیک بات ہے, وہ ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد بات کرتے ہیں, ویسے نہیں کرتے. سمجھدار ہے اپنے, ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. انہوں نے ہماری اپیل پہ, ہماری ریکویسٹ پہ, ہم بار بار میں یہ کہتا رہا ہوں, ان کو بھی لکھتا رہا ہوں, ڈائریکٹ بھی, ادھر بھی ٹی وی پہ بھی کہتا رہا ہوں, اور میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں, کوئی بغیر کسی شخص, میری کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بائر نہیں ہوں, ہاں, میں ریکارڈنگ کا بائر نہیں ہوں, میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں, کسی کمپنی کا, نہ کسی لیفٹ کا, نہ رائٹ کا, نہ سینٹر کا, نہ میں کسی سے فائننس لیتا ہوں, نہ میں کسی کا لحاظ کرتا ہوں. کیوں؟ میرے سامنے لوگ بجلی کا بل نہیں دے سکتے تھے, میرے سامنے لوگ خودکشیاں کر رہے تھے, میرے سامنے غربت ان کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے, میرے سامنے اس وقت گندم ان کی کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہے. تو میں کس طریقے سے اس عمر میں آ کے میں قومی مفاد کو گول کر دوں؟ وٹ فار کوئی نوکری لینی ہے, کوئی ٹکٹ لینی ہے, کوئی سینٹ شپ. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ, آپ اللہ کے آگے جھکے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت دیتا ہے جو کسی کی قسمت میں ہوتی ہے. اچھا کرن صاحب, ایک سوال اب لے لیں ساتھ. ہاں جی, یہ بات میں اس لیے بار بار اس طرف ریفر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ ان چیزوں کے جواب نظر آ رہے ہیں مجھے, وہ آپ الیبوریٹ کریں گے. کہ جب بجلی کے نرخ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا, آئی پی پیز کا بھی ذکر کیا کہ کچھ نو گو ایریاز تھے, تو میرا خیال آپ شاید ان کا ذکر کر رہے ہیں, یعنی وہ جو آبسٹیکل آپ کہہ رہے ہیں, رکاوٹیں. انہوں نے کہا کہ پھر جنرل آصف منیر نے اس میں ہماری اور ان کی ٹیم نے اس میں کوئی شک ہمیں سپورٹ کیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسی میں آپ اطلاع کریں. بھی جی ایچ کیو کی ٹیم پوری انوالو ہوئی. جب آواز ہم نے اٹھانی شروع کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی, ان کو ویژن دیا, انہوں نے انفارمیشن گیدر کی, جو ہم باتیں کرتے تھے انہوں نے کنفرم کی,
اس کے بعد ان کی اپنی اسٹڈی اور چیزیں ہونی شروع ہو گئی، مگر مجھے ابھی کچھ چیزیں جو ابھی بھی ڈارک ایریا نظر آتے ہیں میں وہ ضرور سبمٹ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ جی ایچ کیو ٹیم بھی اور باقی بھی سائن کرنے سے اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو آ جائے گی سر، دستخط کرنے سے پہلے احتیاط کر لیں. ٹھیک ہے، وہ کو چیزیں پتہ ہونا آپ چاہیے کہ elaborate یہ کر جو دیں. دستخط کر رہیں گے کسی بھی ایم او یو پہ یا کسی ایگریمنٹ پہ، یہ اگلی ہماری 10 نسلوں نے بھگتنا ہے. صحیح ہم کہہ تو رہے چلے جائیں گے 2 4 5 سال کے. ہاں، یہ تو چلے جائیں گے لوگ. سب چلے جائیں گے سر، جس ایج میں ہم لوگ گزر رہے ہیں. یہ ہم مسئلہ یا تو ان کو گفٹ کر کے کوئی اچھی چیز دے کے جائیں گے، یا ہسٹری کا ایک اور ہم داغدار چیپٹر دے کے جائیں گے. صحیح ہے.